آپ لوگ اسٹیج کو خالی کر دیں برائے مہربانی کر کے، اسٹیج کو خالی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما قومی صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے بہار کے ریاستی صدر جناب اختر الایمان صاحب اور MIM کے دیگر ذمہ دار اور ہمارے MIM کے تمام شہدائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مختصر 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کروں گا۔ ایک نیا قانون ہمارے اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وقف کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وقف قرآن و شریعت میں کہاں ہے؟ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو آیت پیش کی ہے، اس آیت میں دلیل ہے۔ وقف کا مطلب دان کرنا، اللہ کے راستے کے لیے کوئی چیز دان کر دینا۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی اور پائی جاتی۔ اس زمین کے اوپر نئے طرح کے قوانین بنائے گئے۔ آپ مسلمان ہیں، جو وقف کا معاملہ ہے، چونکہ شریعت سے اس کا رشتہ ہے، ہمارے عقیدے سے اس کا رشتہ ہے، اور ہم مسلمان شریعت سے نہ ہو تو ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت سنویدھان بھارتی قانون کا ہے، کئی سارے آرٹیکلز ابھی جو مسلمان سب سے زیادہ عقیدے کو بھی بچانا چاہتا ہے اور بھارت کے سنویدھان کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت آپ میدان میں ہیں۔ ملک ہندوستان میں اگر اس بل کے خلاف سب سے زیادہ جس حصہ ہے، اس جماعت کا نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ جماعتیں بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہی، لیکن اس امت کو اگر کیا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بیدار کیا، ورنہ 90% لوگ نہیں جانتے تھے کہ وقف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ جو سڑکوں پر ہیں، یہ صرف شریعت کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بھارت کے آرٹیکل میں دفعہ نمبر 14 ہے، جس میں کہا گیا ایکوالٹی آف دا لاس ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ آپ اس کی حفاظت کے لیے بھی میدان آن گراؤنڈز آف ریلیجن۔ ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ دیش چلے گا تو بھارت کے سنویدھان چلے گا، جو اس دیش کا قانون ہے، اس دیش کا دھرم ہے۔ اور آپ اگر یہ بزدل قوم ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتی ہے، تو 2 منٹ میں اپنی پوری کرتا ہوں۔ اس مٹی کو سب سے پہلے میدان 1755 کے اندر اگر کوئی تھا تو یہی قوم علی خان تھا۔ اگر اس دیش کی مٹی کو بچانے کے لیے 1799 میں سامنے کھڑا تھا تو وہ شیر میسور ٹیپو سلطان تھا۔ 1870 میں سر پہ کفن باندھ کر اگر اس مٹی کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں تھے تو اسی قوم کے لوگ سید
1757 के अंदर और जनाब 1919 में जलियांवाला बाग ने कुर्बानी दी। उस वक्त इसी था, अगर आप जैसे जालिमों से देश को कराने की जरूरत पड़ेगी तो ये कौम सर पर कफन और देश को आजाद कराएंगे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। एक गीता में एक मंत्र है, दातव्य ध्यानम नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि दान करो, दान कीजिए। और दूसरी लिखा है उसके लिए एक पैगाम, यानी मिस्टर प्राइम साहब के लिए वो लिखा हुआ है कि पति प्रजा दुखदाता सो नर तुरंत नरक में हो जाता। अगर ऐसा कोई कानून लाता से लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ की वजह से फौरन आप नरक में जाएंगे, आप कुर्सी से उठेंगे, आपकी मौत होगी, आप नरक में जाएंगे। ये भी आपके लिए इबरत है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके ग्रंथ में है, याद रखिएगा। गद्दी पर बैठे हैं, सबको लेकर चलिए तो इंशाअल्लाह इस देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।